السلام علیکم ناظرین، پروگرام توانا پاکستان شائگان کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر عامر محمود۔ ناظرین، جو آج کے پروگرام کا موضوع ہے اس کو بعد میں ڈسکس کریں گے، لیکن جو ہمارے آج ایکسپرٹ اور ہماری جو مہمان ہیں وہ پاکستان کیا بلکہ پوری دنیا میں معروف ترین گائنیکالوجسٹ ہیں اور obstetrician ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، پروفیسر ڈاکٹر رضوانہ چودھری صاحبہ۔ اور ان کی اس امراض نسواں اور زچہ بچہ کے اندر خدمات اتنی وسیع ہیں، اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ میں نے یہ پورا پیپر لکھا ہوا ہے میڈم کے انٹروڈکشن کے لیے۔ حکومت پاکستان نے میم کی گراں قدر خدمات کے حوالے سے پرائڈ آف پرفارمنس اور تمغہ امتیاز جیسے اعزازات سے بھی نوازا۔ اس وقت میڈم ٹرانسلیشنل ریسرچ کی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں شفا یونیورسٹی اسلام آباد میں۔ اس کے علاوہ ڈین اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ رہیں راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی کی، ریجنل ڈائریکٹر ہیں CPSP پاکستان کی، ایکس چیئر ہیں سوسائٹی آف گائنیکالوجی آف پاکستان، اس کی میم ریجنل ڈائریکٹر رہی ہیں، چیئر بھی رہی ہیں اس کی۔ اس کے علاوہ ایڈیٹر ان چیف ہیں جرنل آف سوسائٹی آف گائنیکالوجسٹ آف پاکستان۔ عالمی ادارہ صحت جسے ہم WHO کہتے ہیں، اس کی بھی میم ریجنل ریسرچ ڈائریکٹر ہیں، ممبر بھی ہیں اس کی۔ اور اس کے علاوہ راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی جہاں سے میم نے MBBS کی ڈگری حاصل کی، تو پچھلے 50 سال سے بیسٹ آف دا بیسٹ گریجویٹ کا جو اعزاز ہے وہ میم کے پاس ہے۔ 100 سے زائد تحقیقی مقالے میم کے پاکستان کے اور انٹرنیشنل جرنلز میں چھپ چکے ہیں، اور آج کل لیٹسٹ لنڈن اسکول آف ہائیجین اینڈ ٹراپیکل میڈیسن میں میڈم کی جو ریسرچ کولیبریشن ہے وہ ہے ہی اسی موضوع کے اوپر کہ امراض نسواں یا خواتین کے اندر جو بلڈ لاس ہوتا ہے، جو انیمیا ہو جاتا ہے، اس کی پیچیدگیاں، ان کے علاج اور ان سے بچاؤ کے اوپر میم کا ایک ریسرچ کا کولیبریشن چل رہا ہے لنڈن اسکول آف ہائیجین اینڈ ٹراپیکل میڈیسن کے ساتھ۔ تو اتنا وسیع تعارف ہو گیا، اور اب میں آتا ہوں ناظرین پروگرام کے موضوع کی طرف۔ وہ ہے خواتین میں خون کی کمی، جسے ہم آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کہتے ہیں۔ تو میڈم سے سب سے پہلا سوال تو یہی کریں گے کہ میم سادہ زبان میں بنیادی چیز سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ انیمیا ہوتا کیا ہے، اس کے ٹائپس کیا ہوتی ہیں؟ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر عامر اتنے لمبے انٹروڈکشن کا۔ ریجنل ڈائریکٹر CPSP کی میں ابھی کرنٹلی نہیں ہوں، بٹ آئی ہیو ریمینڈ دیٹ فار 12 ایئرس۔ جی ماشاء اللہ جی، میں اور پہلی پاکستانی فیمیل تھی ہو واز ریجنل ڈائریکٹر۔ انیمیا کی جہاں تک بات کریں تو انیمیا کا مطلب ہے عام فہم میں کہ خون کی کمی ہونا، ٹھیک ہے۔ اور خون کی کمی آپ کیسے ڈیٹیکٹ کرتے ہیں؟ ایک ٹیسٹ ہے بلڈ CP جو ہوتا ہے، اس میں ہیموگلوبن کا لیول آپ کو ڈٹرمن کرتا ہے کہ آیا آپ کے اندر بلڈ ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ آئرن کا جہاں تک تعلق ہے، ہم آج کا موضوع آئرن ڈیفیشنسی انیمیا، ٹھیک ہے۔ انیمیا کے اور بھی بہت سے کازز ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ملک میں ایک دوسرا بھی بڑا امپورٹنٹ کاز ہے، اور وہ تھیلیسیمیا ٹریٹ ہے، جو کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، اور وہ آئرن ہی لیتے جاتے ہیں یہ سوچ کے، کیونکہ 95% آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہی ہوتا ہے۔ اب اگر ہیموگلوبن کم ہے تو اس کا مطلب تو ڈیفینیٹلی ہے کہ آپ کے اندر خون کی کمی ہے، لیکن کئی دفعہ نارمل ہیموگلوبن کے ساتھ بھی آئرن کی کمی باڈی میں ہوتی ہے۔ یعنی کہ لیب میں رپورٹ نارمل آ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود کمی ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ وہ کیوں ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ آئرن باڈی میں سٹورڈ بھی ہوتا ہے، تو جب خون کی مقدار کم ہونے لگتی ہے تو باڈی کا ایک اپنا میکینزم ہے جس سے کہ وہ آئرن وہاں سے لے کے اس میں یوز ہو جاتا ہے، تو اینڈ میں کیا ہوتا ہے کہ آئرن سٹورز ختم ہو جاتے ہیں، تب جا کے ہیموگلوبن بھی کم ہونا شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آپ نے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آئرن سٹورز کیسے ہیں۔ اب ہمارے لوگوں کی خون کی کمی بہت زیادہ ہے، آئرن ڈیفیشنسی ہی بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود کئی دفعہ ان کی ہیموگلوبن رپورٹس نارمل ہوتی ہیں، لیکن جو سیرم فیریٹن ہے جو یہ بتاتا ہے کہ آئرن سٹورز کیسے ہیں، وہ میجورٹی کا کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کہیں ضرورت زیادہ پڑی، جیسے پریگنینسی ہو گئی، جیسے لیکٹیشن ہے، آپ دودھ پلا رہے ہیں، یا مینسٹرل سائیکل میں، تو باڈی اپنی، کیونکہ آپ آئرن اتنا لے نہیں رہے یا اتنا ایبزارب نہیں ہو رہا، تو وہ جو ذخیرہ ہوا ہے وہ بھی کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ جی
اور دوسرا ہمارے ملک میں ایک تو آئرن ڈیفیشنسی تو یعنی ورلڈ وائڈ ظاہر ہے آئرن ڈیفیشنسی سب سے کامن کاز ہے انیمیا کا، لیکن اس کے علاوہ ایک ہے جس کو تھیلیسیمیا کہتے ہیں. تھیلیسیمیا ایک تو میجر ہوتا ہے، وہ تو بچہ بڑے جلدی ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی بہت ہی کم اس کا ہیموگلوبن ہوتا ہے اور وہ، لیکن ایک تھیلیسیمیا ٹریٹ ہوتی ہے کہ آپ کے اندر فل تھیلیسیمیا نہیں ہے لیکن آپ کیریئر ہیں تھیلیسیمیا کے. اور اگر 2 کیریئرز میل اور فیمیل ملتے ہیں اور ان کی اولاد ہوتی ہے، ان کی شادی ہوتی ہے، ان کی اولاد ہوتی ہے، تو وہ تھیلیسیمیا میجر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو تھیلیسیمیا مائنر کا سوائے اس کے کہ آپ میں خون کی کمی ہے اور کوئی چیز نہیں نظر آتی جب تک کہ آپ اس کے ٹیسٹ نہ کرائیں. ٹھیک ہے، تو ہمارے ملک میں اس کے علاوہ اور بھی کازز ہیں انیمیا کے، لیکن ہمارے ملک میں پہلا کاز آئرن ڈیفیشنسی ہے، دوسرا کاز تھیلیسیمیا ٹریٹ ہے جو کہ جینیٹک 7% اور وہ جینز کے اندر 7% پاپولیشن کے اندر تھیلیسیمیا ٹریٹ ہے 7%، اور یہ جینز کے اندر ہے. ٹھیک ہے، اس کا آپ کچھ نہیں کر سکتے، اس میں آپ کے لیے آئرن دینا بھی فائدہ مند نہیں ہے بلکہ نقصان کر سکتا ہے پیشنٹ کو، کیونکہ اس میں جینز کے اندر ڈیفیکٹ ہے تو ہیموگلوبن بن نہیں پاتا. آئرن بہت ہے باڈی میں لیکن وہ بن نہیں پاتا. ٹھیک ہے، یہ بیسک ڈفرنس دونوں کا یہ ہے. تو ہم میرے خیال میں زیادہ جو کامن ہے آئرن ڈیفیشنسی، اسی کے اوپر آج اس موضوع پہ بالکل بات کرتے ہیں. میڈم ہمارا جو موضوع گفتگو ہے وہ چونکہ آئرن یا فولاد کی کمی کی وجہ سے ہونے والا. پھر آپ یہ دیکھیں کہ بہت کم میلز ہیں جن میں آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہوگا، لیکن فیمیلز میجورٹی. آپ اگر اسٹیٹسٹکس کی بات کریں تو ہمارے ملک میں تقریباً 45 سے 55% فیمیلز کی میں بات کر رہی ہوں، جس کے اوپر بہت سی اسٹڈیز موجود ہیں. بہت زیادہ ان میں جی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ. مطلب اس ملک اور کی ہمارا تو یہ آدھی آبادی خواتین پر مشتمل ہے اور اس میں سے بھی آدھی آبادی انیمک ہے. تو اگر ہماری آپ اگر یہ دیکھیں ڈاکٹر عامر کہ یہ وہ خواتین ہیں جو ایفلوئنٹ گھرانوں سے بھی ہیں. یہ نہیں ہے کہ ایک پور پاپولیشن کے لیے تو ویسے ہی ہر چیز مینیج کرنا مشکل ہوتا ہے. اپر کلاس مڈل کلاس میں بھی یہ ٹینڈنسی پائی جاتی ہے. مڈل کلاس میں بھی یہ ٹینڈنسی پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اور خواتین میں، اور خواتین ہی میں یہ نہیں ہونا چاہیے ایگزیکٹلی، کیونکہ انہوں نے بہت سے ایسے مراحل سے گزرنا ہے کہ جو ان کے لیے ایک طرح کا کلر ثابت ہو سکتا ہے. ایگزیکٹلی. اچھا میم، جو آپ نے اسٹیٹس بڑے ویسے الارمنگ اسٹیٹس ہیں کہ ہمارا یہ حال ہو گیا عامر کہ ہمیں 9 یا 10 ہیموگلوبن اب نارمل سی لگنے لگی ہے کیونکہ کوئی اس سے اوپر ہوتا ہی نہیں. یہ تو بڑی خطرناک بات ہے، بہت خطرناک بات ہے. حالانکہ آج سے 20-25 سال پہلے 9-10 ہوتا تھا تو ایکسیپشنل کوئی ہوتے تھے، 10 میں سے ایک آدھے بندے کا. میں نے خود 97 میں میم ہاؤس جاب کی تو 9, 10, 11 کا جو ہوتا تھا تو یہ 10 میں سے کوئی 1-2 مریضوں کے اندر، خواتین کی بات کر رہا ہوں، نظر آتا تھا. لیکن اب تو بہت ہی الارمنگ سچویشن کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں کہ 50% لوگوں میں اسی رینج میں رہتا ہے اور اب یہ نیو نارمل لگنا شروع ہو گیا ہے. دس از ویری انفارچونیٹ. اچھا میم، یہ جو ہمارا تناسب ہے یہ پاکستان میں ہی ہے اس طرح، یا اگر ہم دنیا کے ساتھ کمپیئر کریں؟ ورلڈ وائڈ یہ کامنسٹ ڈیفیشنسی ہے. ٹھیک ہے، ورلڈ وائڈ. لیکن یہ جو اسٹیٹسٹکس ہیں یہ صرف پور کنٹریز کے ہیں جی، ہمارے جیسی کنٹریز کے ہیں. ہمارے ساؤتھ ایسٹ ایشیا، صرف ہم نہیں ہیں، اس سائڈ کی ساری کنٹریز، افریقن کنٹریز، نائجیریا وغیرہ جو پور کنٹریز ہیں بیسکلی، جن میں خوراک کی کمی ہے، جس میں بہت سے نارمل حد سے نیچے رہتے ہیں، پھر پینے کا صاف پانی نہیں ہے، پھر کیڑے آپ کے نان سٹاپ 80% لوگوں میں ورمز ہیں جو بوائلڈ واٹر یا اس طرح سے یوز کرتے ہیں. ڈی وارمنگ کیمپین بھی ایسا نہیں ہوتی، ڈی وارمنگ کوئی نہیں ہوتی. تو آئرن ڈیفیشنسی کا ایک بہت بڑا کاز ہوک ورمز بھی ہیں. ٹھیک ہے، سو یہ ورمز ہیں. سو یہ وہ والی کنٹریز ہیں جہاں پہ صاف پانی نہیں ہے، آپ کی ڈسپوزل صحیح نہیں ہے آپ کے فیسز کا، یہ، اور جہاں پہ خوراک کی کمی ہے اور جہاں پہ نالج کی کمی ہے. اور نالج کیا کہ بھئی کیا لینا ہے، کیا چیز ہے جس میں کہ آپ کو لینی. آپ دیکھیں کہ آپ آئرن لکھ کے دیتے ہیں ایز اے ڈاکٹر تو وہ لوگ دودھ کے ساتھ لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ یہ جبکہ دودھ کے ساتھ اس کی ایبزارپشن انہیبٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن لوگوں کو لگتا ہے کہ جی گرم گولیاں تو آپ دودھ کے ساتھ لیں. ٹھیک ہے، سو یعنی یہ ہمارے ملک میں میڈم ایک اور المیہ یہ گرم اور ٹھنڈے کا بھی بہت زیادہ ہے. تو یہ سب نالج کی کمی بھی ہے کہ ایون ایفلوئنٹ کلاسز جو افورڈ کر بھی سکتے ہیں ان میں بھی ہے. کیوں ہے؟
اچھا میکنزم کی طرف آتے ہیں میم کہ ایک چونکہ خواتین سے زیادہ ریلیٹڈ ہم ڈسکشن کریں گے, میل ویسے بھی اتنے زیادہ شکار نہیں ہیں, تو ایک بچی ہے جو مطلب 6-7 سال کی عمر میں ظاہری بات ہے کہ اس کا ایک نارمل ہیموگلوبن لیول ہوگا, لیکن جیسے وہ سن بلوغت میں یا ایڈولیسنس میں جائے گی اس کا مینسٹرل سائیکل یا ماہواری کا نظام سٹارٹ ہوگا, تو کیا کیا فیکٹرز ہوتے ہیں کہ جو کہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں کہ وہ آگے چل کے انیمک ہو جائے گی؟ اچھا دیکھیں, ینگر ایج میں بہت سے لوگ اپنے بچوں کو نا لے کے نہیں آتے گائنیکالوجسٹ کے پاس کہ نہیں خیر ہے کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے, اور یہ بھی بہت بڑی خرابی ہے. مینسٹرل ارریگولیرٹیز چل رہی ہیں, آپ بچے جو ہیں وہ پورا مہینہ بلیڈ کر رہے ہیں یا بہت ہیوی بلیڈنگ ہو رہی ہے, لیکن یہ کہ جی بس کیا ہو جائے گا. اب تھوڑے ٹرینڈز چینج ہو رہے ہیں, پہلے تو بالکل لوگ چھوٹی بچیوں کو نہیں لے کے آتے. ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہیں اس میں کیا ٹیبو ہے, یہ ٹین ایج بچی ہے تو وہ کہتے ہیں پتہ نہیں لوگ کیا سوچیں گے کہ گائنیکالوجسٹ کے پاس. آپ کو پتہ ہے ہمارا سوشل فیبرک جو ہے وہ بڑا عجیب سا ہے. سوشل فیبرک چینج ہو جانا چاہیے. دیکھیں یہ تو المیہ ہے نا, اب ہمارا سوشل فیبرک میں یہ بھی ہے کہ مائیں گھر کے جو ہیں وہ لڑکوں کو سب چیزیں دیں گی کھانے کو, ٹھیک ہے. میں آپ کو ولیجز کی بات بتا رہی ہوں وچ از سو کامن, اور بڑے کانشیسلی کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جی اس کو اتنے دینا ہے تو اس کو اتنا دینا ہے, اس کو آپ نے بیٹے کو دینا ہے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہارڈ ورک کرنا ہے. جتنا لڑکیوں کا ہارڈ ورک ہے زندگی میں کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے آدمیوں کے ہارڈ ورک سے, ٹھیک ہے. اور جب ہم یہ سمجھ لیں گے نا کہ ہم نے اپنی بچیوں کو اچھی خوراک دینی ہے, وہ ان کو اس ٹائم پہ نہیں دیں گے کہ جی یہ جلدی بڑی ہو جاتی ہیں, اچھا جی ان کو تو اتنا کچھ نہیں کرنا, کوئی بات نہیں, لڑکے کو یعنی جو ہے انہوں نے تو باہر بریڈ وننگ کرنی ہے, روزگار کمانا ہے. شروع میں یہ بات کہہ دی کہ دیکھیں آدمیوں میں آئرن ڈیفیشنسی انیمیا بڑا ریئر ہے, کیونکہ وہ ان کی اگر ان میں ہے تو ان میں کوئی نہ کوئی ڈیزیز نکلے گی. لڑکیوں میں اگر ہے وہ بغیر ڈیزیز کے ہے, کیونکہ ان کو منتھلی مینسز ہیں, اگر وہ ذرا سے بھی ہیوی ہیں اور آپ اس کی ٹریٹمنٹ نہیں لے رہے تو یو آر این افیکس. آپ کی ڈیلیوریز اپون ڈیلیوریز ہو رہی ہیں, آپ کے ابارشنز مسکیریجز ہو رہے ہیں, اس میں جتنا بلڈ لاس ہو رہا ہے وہ ریپلیس نہیں ہو رہا. تو عورتوں کی لائف سائیکل میں آئرن ڈیفیشنسی انیمیا بہت زیادہ اس وجہ سے ہے کہ وہ ریپلیس نہیں ہوتا جو لاس ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اس لیے ہمیں اپنی لڑکیوں کو ینگر ایج سے پراپر ڈائٹس دینے کی ضرورت ہے جو کہ اچھی کیلشیم اور اچھی آئرن والی ڈائٹس ہوں. اب اچھی آئرن والی ڈائٹس کیا ہیں؟ جو اے کلاس ہیں وہ ظاہر ہے گوشت ہے, اس میں بڑا گوشت. آپ دیکھیں پٹھانوں میں انیمیا کے چانسز تھوڑے کم ہیں, ان کے 6 بچے 8 بھی ہوتے ہیں, لیکن ان کی عورتوں اس لیے کہ وہ بہت زیادہ گوشت خور ہیں اور وہ بڑا گوشت بہت شوق سے کھاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ریڈ میٹ. تو اس میں یہ ہے کہ ان میں پھر ظاہر ہے ریپلیسمنٹ ہو رہی ہے نا ساتھ ساتھ. ہماری ریپلیسمنٹ کوئی نہیں, ہماری لڑکیاں تو ڈائٹنگ کے مارے ہوئے, تو پھر کچھ بھی نہیں کھانا, تو گوشت خور تو اب رہے ہی نہیں. اب وہ سبزیاں یا پھر یہ کولڈ ڈرنکس ہو گئے یا پھر یہ جنک فوڈ ہو گیا, یہ تو آپ کو اور کل کرتا ہے. اس کے علاوہ میم آپ کی بات سیکنڈ کروں گا, بڑا سرپرائزنگ ہے میرے لیے. ویسے تو خیر یہ ہماری سوسائٹی میں بڑا عام ہے کہ انفارچونیٹلی جو بچے اور بچی میں تفریق ہیں وہ پیدائش کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے. اور جس پوائنٹ کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ یہ کہ عام تاثر خاص طور پہ جو ہمارے دیہی علاقے ہیں وہ یہ ہے کہ جی لڑکا چونکہ اس نے روزگار کمانا ہے, اس کو زیادہ انرجی کی ضرورت ہے, اس کو زیادہ نیوٹریشس اور زیادہ کوانٹٹی میں خوراک دی جائے, اچھی بھی اور کوانٹٹی میں بھی زیادہ دی جائے. ایک تو یہ فیکٹر ہو گیا. دوسرا میم اب دیکھیں کہ جو بچیاں ہیں انہوں نے زیادہ تر گھر کے اندر رہنا ہے, ان کے اندر وائٹامن ڈی کی بھی تو ڈیفیشنسی بہت ڈیفیشنسی, جو کہ اس کو شاید اس جو انیمیا کو شاید مزید تقویت بخشے. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے میم؟ دیکھیں وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی اتنی کامن ہے. جب ہم پڑھ رہے تھے نا تو ایسا لگتا تھا کہ جی ہمارے ملک میں تو سورج اتنا زیادہ ہے, ٹھیک ہے, وائٹامن ڈی گوروں کا مسئلہ ہے جہاں پر سورج نکلتا ہی نہیں ہے, مسئلہ نہیں ہے, وہ جا کے سن بیدنگ کرتے ہیں. وہ جب اب ہم پریکٹیکل لائف میں آئے تو ہمیں احساس ہوا کہ سورج بے شک, وہ سورج کے سامنے تو ہم جاتے ہی نہیں, سورج سے تو ہم اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں فوراً. اور ویسے بھی خوراک میں بھی کچھ نہیں ہے ایسا, کیلشیم کم ہے, وائٹامن ڈی تو نہ ہونے کے آپ جس کا کرا لیں اس کا وائٹامن ڈی کم ہوگا, ٹھیک ہے. تو یعنی آپ کو نارمل نیچرلی آپ کو ہر روز وائٹامن ڈی لینے کی ضرورت ہے. وائٹامن ڈی یا آپ لیں گے
یا آپ کی باڈی بنائے گی؟ باڈی تب بنائے گی جب آپ اسکن میں سورج میں بیٹھیں گے. سورج میں بیٹھنا ہمارے ملک میں پاسبل ہی نہیں ہے. سردیوں میں شاید تھوڑی دیر کے لیے کوئی بیٹھ جائے, ورنہ نہیں. ایک تو رنگت کے حساب سے بڑی ٹینشن ہو جاتی ہے لوگوں کو, دوسرا گرمی میں اٹس امپاسبل کہ آپ اس طرح سے. تو اس لیے جو ہے وہ اس کی بھی ڈیفیشنسی ہے, اور اس کی ڈیفیشنسی سے اور بہت سی چیزیں جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں. اچھا میم, اب ہم اس کی چیدہ جو علامات ہوتی ہیں کہ ایک بچی ہے, اب میں اس کو کرونالوجیکل آرڈر میں لے کر چل رہا ہوں کہ ہم بڑی عمر کی خواتین کی طرف بعد میں آئیں گے. ابھی ہم بچی سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ ایک بچی جس کی ماہواری ابھی ریسنٹلی شروع ہوئی ہے, سن بلوغت میں وہ اس نے قدم رکھا ہے اور انیمیا اس کو ہونا شروع ہو گیا ہے. اب اس کی کون کون سی ایسی علامات ہوں گی جس پہ پیشنٹس کو, بچوں کو خاص طور پہ اور بالخصوص بلکہ والدین کو واچفل رہنا چاہیے کہ جناب یہ علامات اگر بچے میں آ رہی ہیں تو فوراً اس کا بلڈ ٹیسٹ کروائیں؟ وہ کون سی علامات ہوں گی؟ عامر, میرے خیال میں اس سے بھی پہلے تھوڑا سا اس پہ جاؤں کہ دیکھیں آئرن کیسے, کیا ہوتا ہے اس کا میکینزم کیا ہے. جب آپ آئرن لیتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ پور انٹیک ہے, وہ ابھی ہم بات کر چکے ہیں کہ ڈائٹ ویسے ٹھیک ہے, اور مقدار. پھر ایبزارپشن, وہ جب باڈی میں جاتا ہے تو جو چھوٹی آنت ہے وہاں سے وہ ایبزارب ہوتا ہے. اگر اس کی کوئی بھی پرابلم ہے تو وہ ایبزارب پراپر نہیں ہوگا, اور ویسے بھی آپ جتنا مرضی آئرن لے لیں ایبزارب اس کا ایک حصہ ہوگا اور وہ اپنے باڈی کے حساب سے باقی ضائع ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ ریکوائرمنٹس ہیں. اب ریکوائرمنٹس کون سی ہے؟ گروئنگ ایج کی, ٹھیک ہے. اب آپ یہ جو بات کریں گروئنگ ایج کی ریکوائرمنٹس ہیں, اور لڑکیوں میں تھوڑی زیادہ ہیں اس وجہ سے کہ ان کے مینسز بھی شروع ہو جاتے ہیں. جسم کی ویسے بھی گروتھ ہو رہی ہے, ویسے بھی گروتھ ہو رہی ہے, تو آپ کو آئرن ہر سیل کی گروتھ کے لیے آئرن کی ریکوائرمنٹ ہے, ٹھیک ہے. اور آکسیجن لے کے جاتے ہیں, یہ ہیموگلوبن لے کے جاتی ہے آکسیجن باڈی کے ڈفرینٹ سیلز میں, تو یہ سیلز تبھی گرو کریں گے جب ان کو پراپر آکسیجن پراپر آئرن ملے گی. ان کا کام تبھی, ٹھیک ہے, ڈی این اے کی فارمیشن میں اس کا ہیلپ, تو گروئنگ ایج میں ان کی ریکوائرمنٹ بڑھ جاتی ہے. اچھا ریکوائرمنٹ کب, تو اب آپ اسی طرح سے لے رہے ہیں یا تھوڑا بہت لے رہے ہیں ڈائٹ میں, اب آپ کی ریکوائرمنٹ بڑھ گئی, گروئنگ ایج میں بڑھ گئی, وہ لڑکے لڑکیوں دونوں میں بڑھی. اس کے علاوہ پریگننسیز میں بڑھ گئی, تو اس کے علاوہ لیکٹیشن جب آپ دودھ پلا رہے ہیں بچے کو تب بڑھ گئی. یہ وہ والے پیریڈز ہیں جن میں آپ کی آئرن ریکوائرمنٹ بڑھ جاتی ہے. تو جو آپ ڈائٹ میں لے رہے ہیں اس کے علاوہ بھی آپ کو موسٹ پرابلی لینا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. اگر انلیس کہ آپ کے سٹورز بہت اچھے ہیں یا آپ کی ڈائٹ بہت اچھی ہے اور آپ میں بالکل خون کی کمی نہیں ہے, جو کہ ہمارے یہاں ناپید ہے. یہ ہو گیا. اچھا کچھ پھر ایسی ڈیزیزز ہیں وہ بھی ہمارے ملک میں بڑی کامن, جیسے ملیریا. ملیریا میں کیا ہوتا ہے کہ جب ایک دفعہ آپ کو ملیریا ہوا تو آپ کے ریڈ سیل بریک ڈاؤن شروع ہو جاتے ہیں. جب ریڈ سیلز بریک ڈاؤن ہوتے ہیں تو آپ میں خام خواہ انیمیا ہو جاتا ہے, ڈیولپ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اینڈ دیٹ از آلسو ویری کامن ان آر کنٹری. تو آپ کو یہ سب چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے کہ انکریز ریکوائرمنٹس ہیں, ایبزارب نہیں کر رہا, لے آپ کم رہے ہیں, یا پھر وہ ڈسٹروائے ہو رہے ہیں, یا کہیں سے آپ بلیڈ کر رہے ہیں, وہ سٹول کے راستے بھی ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے آپ ان ریکگنائز بلیڈ کریں. کوئی کینسر وغیرہ ہے آنتوں کا تو وہ نہیں پتہ چلتا, ایسی بلیڈنگ نہیں ہوتی کہ وہ نظر آئے, وہ کلٹ بلیڈنگ ہے. اس کے علاوہ مینسٹرول بلڈ لاس, بہت سے لوگوں کے ڈیلی بلیڈنگ گمس ہوتے ہیں, چاہے وہ تھوڑی بلیڈنگ ہوتی ہے لیکن ڈیلی بیسس پہ ہو رہی ہے. جی, تو یہ سب وہ چیزیں ہیں جن میں آپ بلیڈ. اور ایک وہ ہے کہ آپ کا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا یا آپ کی ڈلیوری ہوئی, اس میں آپ نے بہت زیادہ بلیڈ کیا, کوئی سرجری ہوئی, تو چلے وہ تو ویزیبل لاس ہے نا میم, وہی میں کہہ رہی ہوں, وہ ایکیوٹ پرابلمس ہوتی ہیں. کرونک یہ ہیں جو چل رہی ہیں ہمارے بیک گراؤنڈ میں ساتھ ساتھ. تو اب لڑکیوں کے حوالے سے جب آپ بات کرتے ہیں تو پھر میں نے چونکہ آپ کو یہ بیک گراؤنڈ دے دیا کہ کیا کیا, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے ڈائٹ اچھی ہونی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آئرن کے ساتھ کون سی چیزیں اس وقت نہ لیں, ٹھیک ہے. جیسے کیلشیم, جیسے دودھ کی میں بات کر رہی ہوں, جیسے چائے کی بات کر رہی ہوں, ان کے ساتھ اگر آپ لیں گے بھی آئرن تو وہ ایبزارب پراپر نہیں ہوگا. دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو مینسز ہیوی ہو رہے ہیں تو اس کا علاج موجود ہے, نہیں ہونے چاہیے ہیوی, کیونکہ اگر ہیوی مینسز ہوں گے تو انیمیا ہوگا. آپ نے اس کا علاج کرانا ہے. اور اب آ جائیں آپ سمٹمز کی طرف کہ بھئی اب ان بچوں میں کیا سمٹم, یہی چیزیں ہیں. سمٹمز کیا ہیں؟ پڑھائی میں کنسنٹریشن نہیں ہے, ہر وقت تھکے تھکے سے, آپ کہیں گے کہ اٹھو جاؤ یہ لے آؤ, کہ نہیں میری ہمت نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ لیتھارجک ہیں, آپ کا بالکل دل نہیں کر رہا
پڑھنے کو، آپ کا بالکل دل نہیں کر رہا کوئی کام کرنے کو، اٹھ کے جانے کو، کوئی ایکسرسائز کرنے کو، کچھ بھی، کیونکہ آپ بالکل ڈھیلے سے پڑے ہوئے ہیں. نکاہت بھی فیل ہو رہی ہے اگر کچھ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سب سے امپورٹنٹ لیگس میں کریمپس، یہ بھی بڑے کامن ہیں انیمیا کے ساتھ. اس کے علاوہ پھر اگر آپ کا انیمیا سیویئر، مین تو یہی ہے فٹیگ، ہر وقت کی فٹیگ ہے. اور آپ دیکھیں کہ آپ کی پوری قوم فٹیگڈ ہے، کسی کا دل نہیں کرتا کہ ایکٹیولی کام کرے. اس ملک میں تو جنرلائزڈ فٹیگ. ہاں جی، جنرلائزڈ فٹیگ ہے، اور اس کی مین وجہ یہی ہے. اچھا، اب اگر تو انیمیا سیویئر ہو جاتا ہے زیادہ، پھر اور بہت سے پرابلمز جیسے ہارٹ کے پرابلمز، لنگس کے پرابلمز، پاؤں سوج جاتے ہیں وہ. لیکن دیٹ از ان سیویئر انیمیا. یہ جو ہے یہ اتنا دکھ بھی نہیں رہا، لیکن آپ لیتھارجک ہیں، آپ سے کام نہیں ہو رہا، آپ سے کنسنٹریشن نہیں ہو رہی، آپ ایگزام کے لیے پڑھ نہیں پا رہے، آپ کا دل نہیں لگ رہا کسی چیز میں، اور کنسنٹریٹ ہی نہیں کر پاتے آپ. پروفیسر ڈاکٹر رضوانہ چودھری سے ہماری آئرن ڈیفیشنسی انیمیا پہ گفتگو جاری رہے گی. یہاں وقت ہوا ہے چھوٹے سے وقفے کا. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. اب ہم پروفیسر صاحبہ سے پوچھیں گے کہ میم آئرن ڈیفیشنسی انیمیا اگر کسی ٹین ایج لڑکی کے اندر ہے تو اس میں آگے چل کے اس نے ظاہری بات ہے اپنی تعلیم حاصل کرنی ہے، پھر اس کے بعد اس کی شادی ہوگی، شادی کے بعد پھر ظاہری بات ہے کہ اگلی نسل نے بھی آنا ہے. تو کیا آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کا فرٹیلیٹی کے ساتھ کوئی تعلق ہے کہ اس کی بچہ پیدا کرنے کی جو صلاحیت ہے، کیا اس کے اوپر کوئی مثبت یا نیگیٹو اثر ہو سکتا ہے؟ اچھا دیکھیں عامر، اس کا کوئی ایسا ڈائریکٹ پروون رول نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ یعنی انفرٹیلیٹی میں یا سب فرٹیلیٹی یا پریگننسی دیر سے ہونا. لیکن اگر آپ کا سیویئر انیمیا ہے تو وہ ہر چیز کو افیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے اندر اگر نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز ہیں تو ظاہر ہے پریگننسی ہونے میں بھی پرابلم آ سکتی ہے، کنسیو کرنے میں بھی پرابلم ہو سکتی ہے. اور ہارمونل میم جو اووریز وغیرہ وہ بھی افیکٹ ہو سکتی ہیں. بالکل ہو سکتی ہیں، امبیلنس بالکل ہو سکتی ہیں. ہارمونل امبیلنس بھی بہت سی نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز سے، آلدو آئرن ڈیفیشنسی اس کے ساتھ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ نہیں ہے. وائٹامن ڈی کو بہت زیادہ ریگارڈ کیا جا رہا ہے پی سی او ایس میں. پی سی او ایس یعنی پولیسسٹک اوویرین سنڈروم، یہ بھی ہمارے ملک کا ایک المیہ ہے اور بڑا ہی کامن چیز ہے جو کہ ہوتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی سیڈنٹری لائف سٹائل ہے، ایٹنگ ہیبٹس ہیں، کوئی ایکسرسائز نہ کرنا. محاصل قوم ہم ایسے ہیں، اور کھانے میں مرغن چیزیں یا پھر بالکل. اور میم جو نیا ٹرینڈ جو آج کل چلا ہوا ہے، ہماری اکثریت لڑکیوں کی خاص طور پہ شہری علاقوں میں، وہ ٹک ٹاکس بنانے کی طرف بہت زیادہ راغب ہیں. اور اس کے لیے سلم سمارٹ رہنے کے لیے بھی ہم نے، مجھے یاد ہے 97 میں جب میں نے MBBS کیا تو ہم نے ایک ٹرم پڑھی تھی اینوریکسیا نروزا، کہ وہ اتنی زیادہ کانشیس ہوتی ہیں ناظرین اپنے ویٹ کے لیے کہ وہ جان بوجھ کر نہیں کھاتی کہ ہمارا ویٹ نہ بڑھ جائے. اس بارے میں میم کیا کہیں گی کہ یہ ٹرینڈ؟ بس یہ دو ورائٹیز ہیں. کم لوگ رہ گئے ہیں جو ذرا دبلے پتلے رہ گئے ہیں اس ملک میں. زیادہ تر لوگ تو پی سی او ایس کی وجہ سے موٹاپے کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن آئی ٹوٹلی اگری، اینوریکسیا نروزا، پھر پراپر ڈائٹ نہ لینا اس وجہ سے کہ آپ کا نہ بڑھے. پھر آج کل بہت سے انجیکشنز، بہت سی دوائیاں اس کے لیے لوگ لیتے ہیں کہ بھئی ویٹ کو ریڈیوس کریں اور فٹ رہیں. وہ فٹ نہیں رہتے. مسئلہ یہ ہے ویٹ تو ریڈیوس ہو جاتا ہے لیکن ظاہر ہے بہت سی ڈیفیشنسیز اور ڈیولپ ہو جاتی ہیں. اچھا میم، اب ایک خاتون ہے جو پریگننٹ ہے، اور اب میں پریکٹیکل سے اس کی طرف آ رہا ہوں کہ دیکھا گیا ہے کہ 99.999% خواتین جو پریگننٹ ہوتی ہیں ان کو آئرن ڈیفیشنسی دیکھنے میں آتی ہے، اور ان کو آئرن سپلیمنٹ بھی دیے جاتے ہیں تھرو آؤٹ دا 9 months پریگننسی. تو اس کا امپیکٹ جو آنے والا بچہ ہے، جو فیٹس ڈیولپ ہو رہا ہے، اس کے اوپر کیا ہو سکتا ہے، اور مدر کی ہیلتھ کو کس طرح سے نیگیٹیولی امپیکٹ کرتا ہے پریگننسی کے دوران جو آئرن ڈیفیشنسی؟ جی میم، دیکھیں بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ رول اس کا پریگننسی میں ہے. ٹھیک ہے، ہمارے اصولاً الارمز بچ جانے چاہیے اگر ایک پریگننٹ عورت ہے اور اس کو آئرن ڈیفیشنسی یا کسی بھی قسم کا انیمیا ہے. آپ کو اس انیمیا کو درست کرنے کی ضرورت ہے ایز ارلی ایز پاسبل. بہتر تو یہ ہے کہ یہ انیمیا پریگننسی سے پہلے ٹھیک ہو
اور پھر آپ پریگننٹ ہوں، ٹھیک ہے. لیکن اگر اب آپ کی پریگننسی ہے، جو کہ ہمارے ملک میں پریگننسی سے پہلے تو کوئی بھی نہیں جاتا، نہ کوئی اپنا ٹیسٹ کراتا ہے جب تک کہ کوئی پرابلم نہ آ جائے. تو اگر تو آپ کا پہلے سے پتہ ہے تو پھر اس سٹیج پہ ٹھیک ہونا چاہیے. اب نہیں پتہ، جو کہ میجورٹی میں یہی ہے، آپ نے جب آتا ہے وہ کسی ڈاکٹر بلکہ پہلا بلڈ ٹیسٹ بھی اس وقت ہوتا ہے جب کنسیو کر چکی ہوتی ہے. بہت دیر سے ہوتا ہے، اور بلڈ گروپنگ نہیں لوگوں کو میم پتہ ہوتی، بلڈ گروپس نہیں پتہ ہوتے ہمارے. نہیں پتہ ہوتا، اور پہلا ٹیسٹ بھی بڑی دیر سے جا کے ہوتا ہے، اور اس میں پتہ چلتا ہے کہ جی ڈیفیشنسی ہے، جو کہ میجورٹی میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب کیا ہے کہ اس کی کیا کمپلیکیشنز. دیکھیں جتنا انیمیا سیویئر ہوگا، میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں. عامر، آپ نے ذکر کیا کہ ہم لنڈن اسکول آف ہائیجین کے ساتھ ہم نے پوسٹ پارٹم ہیمریج، یعنی کہ زچگی کے دوران جو بہت زیادہ بلیڈنگ ہو جاتی ہے، اس کے اوپر ہماری بہت لمبی چوڑی تحقیق تھی، اور ہم نے جو ایک انجیکشن ہے اس میں دیکھا کہ 1/3 لیس ڈیتھس ہو رہی تھیں. ہم یہ ڈبل بلائنڈ سٹڈیز تھیں، ٹھیک ہے، عام فہم کے لیے کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ نہ ڈاکٹر کو پتہ ہے نہ پیشنٹ کو پتہ ہے کون سا انجیکشن دیا جا رہا ہے، یا نارمل سلائن جا رہا ہے یا یہ انجیکشن. لیکن 1/3 لیس ڈیتھ تھیں ٹرانیکزیمک ایسڈ کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور یہ ہماری تحقیق جو کہ تقریباً 15,000 لوگوں پہ 20,000 لوگوں پہ تھی. اس کے بعد WHO نے اس کو اپنی گائیڈ لائنز میں لے آئے کہ یہ انجیکشن لازمی دیا جائے اگر پیشنٹ PPH میں جاتی، یعنی ہیمریج اس کو ہوتا ہے آفٹر ڈیلیوری. ایک تو یہ اس کی جو اگلی اسٹڈی تھی، یہ وومن کے نام سے تھی، وومن ٹرائل کے نام سے، بہت بڑی اسٹڈی تھی، صرف پاکستان میں نہیں تھی، بہت سے ملکوں میں تھی. اس کے بعد جو اگلی اسٹڈی تھی دیٹ واز وومن 2 ٹرائل. اب وومن 2 ٹرائل بہت انٹرسٹنگ اس لیے ہے کہ یہ صرف انیمک لوگوں میں تھا. اوکے. 15,000 انیمک وومن کے اوپر یہ ٹرائل ہوا، اور اس کے رزلٹس نے ہماری آنکھیں کھول دی. اب وہ کیا رزلٹس تھے کہ ان عورتوں میں جن میں ہیموگلوبن 1 ڈگری بھی ڈراپ ہوتا ہے نا ہیموگلوبن، تو 10% ان کا رسک بڑھ جاتا ہے بلیڈ کرنے کا اور ان کے مرنے کا. ٹھیک ہے. یعنی وہ والی پیشنٹس جن کا ہیموگلوبن 9 تھا یا 9 سے اوپر تھا، ان میں تقریباً 4% رسک تھا کہ وہ بلیڈ کریں گی. وہ عورتیں جن کا ہیموگلوبن 5 تک پہنچ گیا تھا، ان میں 18% رسک تھا، کئی گنا زیادہ رسک بڑھ گیا کہ وہ بلیڈ کریں گی. اور اسی طرح سے جب یہ دیکھا کہ مورٹیلٹی کس میں تھی، تو مورٹیلٹی صرف ان میں تھی جن کا ہیموگلوبن 7 سے نیچے تھا. تو یہ تو میم بڑی یہ آئی اوپنر ریسرچ ہے یہ والی. اور اس وقت ہم ہر ایک کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی عورتوں کو بچاؤ، آپ لڑکیوں کا آپ انیمیا ٹھیک کرو، انیمیا پریگننسی سے پہلے ٹھیک کرو، ناٹ ان پریگننسی. پریگننسی میں تو ویسے ہی کسی کو الٹی آ رہی ہے، کسی کو متلی ہو رہی ہے، کسی کا یہ ہو رہا ہے، ہارٹ برن ہو رہا ہے، آئرن لینا مشکل ہو جاتا ہے. آپ نے پہلے یہ چیزیں درست کرنی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اتنی امپورٹنٹ اسٹڈی ہے جو کہ چھپ چکی ہے، ہماری لینسٹ میں چھپ چکی ہے، جو کہ ورلڈ ریکگنائزڈ جرنل ہے. تو اس میں یہ اسٹڈی، اور اس کے بعد سے انیمیا کے اوپر بہت باتیں ہو رہی ہیں. کیونکہ کبھی بھی جب آپ لکھتے ہیں نا کاز آف پوسٹ پارٹم ہیمریج کی اس کی وجہ کیا تھی، اس میں انیمیا نہیں لکھا جاتا، جبکہ ہماری اسٹڈی میں سب سے بڑی وجہ انیمیا آئی. ایگزیکٹلی. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ انیمیا کی وجہ سے بچے کی گروتھ کم، بچے کو پرابلمز زیادہ. ٹھیک ہے. گروتھ اس کی نہیں ہو رہی، انڈر ویٹ ہوگا، ڈیولپمنٹل ڈیفیکٹس بھی ہو سکتے ہیں، ڈیولپمنٹل ڈیفیکٹس ہوں گے، پری میچور ڈیلیوری ہو جاتی ہے. عورت خود بیچاری سانس نہیں لے پا رہی، کام کر رہی ہے، کس مشکل سے کر رہی ہے، ہلا بھی نہیں جا رہا، فٹیگڈ ہے، فیلئر میں کارڈیک فیلئر یعنی ہارٹ فیلئر میں جا سکتی ہے وہ ایز اے رزلٹ آف سیویئر انیمیا. ٹھیک ہے. تو عورتوں کے اپنے مسائل چل رہے ہوتے ہیں اور بچے کے اپنے مسائل چل رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ دو زندگیاں جو ہیں وہ ایٹ سٹیک ہوتی ہیں ڈیورنگ پریگننسی. اور ہماری اسی اسٹڈی میں یہ جو 15,000 فیمیلز کی اسٹڈی تھی انیمک فیمیلز کی، اس میں یہ دیکھا گیا کہ عام جو ہے وہ اسٹل برتھ تقریباً 3% کے قریب تھی. انیمیا جس طرح انیمیا بڑھتا گیا 30% تک اسٹل برتھ کا مطلب مرا ہوا بچہ پیدا ہو. تو اب مرے ہوئے بچے ان کے 10 گنا بڑھ گیا انسیڈنس 30%. آپ سوچیں. سو جسٹ کنسیڈر دس کہ یہ کتنا بڑا ایک المیہ ہے کہ انیمیا ایک ایسی چیز ہے جس کو درست کیا جا سکتا ہے اورل ٹیبلٹ سے
इंजेक्शन से या Food से, ब्लड से। बिल्कुल। प्रेगनेंसी में हमें कई दफ़ा बिल्कुल एंड प्रेगनेंसी में पेशेंट आ गई, अब आप जो मर्जी है कर लें, आप नहीं कर सकेंगे, आपको ब्लड इतने short time में तो नहीं ब्लड आप- के अपने बड़े हैजर्ड्स हैं। Exactly. लेकिन आपको वे करना है कि अब आप क्या करें। अगर इसको आप डिलीवर कराते हैं 5 ग्राम हीमोग्लोबिन पे, तो वो तो ब्लीड करके मर जाएगी, और फिर तो अब आप ब्लड दें जाके। तो ये चीज़ें तो पहले दुरुस्त होनी चाहिए, नॉट इन प्रेगनेंसी, नॉट इन लैक्टेशन। तो यही हाल है। तो इसके बहुत से इफ़ेक्ट्स हैं मदर के ऊपर, फीटस के ऊपर, डेथ तक पहुंचने में, ब्लीड करने में, डेथ होने में, जस्ट बिकॉज ऑफ एनीमिया आप यू कैन ब्लीड टू डेथ एज कंपेयर टू अ पर्सन जो कि संगीन नताइज हो सकते हैं बच्चे के लिए भी और माँ के लिए भी। बिल्कुल। तो मैडम, जिस तरह आपने फरमाया कि ये तो प्रेगनेंसी से पहले आपको एनीमिया करेक्ट करवाना है, अदरवाइज़ जो संगीनी आपने बताई वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। तो जस्ट ऐसे ही जहन में एक सजेशन मेरे आ रही थी कि हमारे जो निकाह ख्वान हजरात हैं, हमारी सोसाइटी ऑफ गायनेकोलॉजी, ये क्यों नहीं अथॉरिटीज़ को एक प्रपोज़ल देती कि जनाब एक गाइडलाइंस इस तरह के डेवलप करें कि राइट आफ्टर मैरिज जिस वक्त निकाह हो तो वो गाइडलाइंस उसके साथ नथी हों, ताकि उस खातून को उसी वक्त से वो कॉन्शियस हो जाए। व्हाट डू यू से अबाउट दैट? देखिए जी, थैलेसीमिया के ऊपर बड़ी बात हो रही थी कि भाई 2 थैलेसीमिक माइनर्स जो हैं उनका निकाह इकट्ठे अगर हो जाएं, जी वो बिल्कुल, टेस्ट हो पहले। वो भी हो सकता है, वैसे उसको भी प्रिवेंट किया जा सकता है मैम। कर भी दिया, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज़्यादा Incidents इंसिडेंट्स है, और फैमिली मैरिज Legislation हुई है कॉमन है वहाँ पे हुई है। ठीक है, बिल्कुल लेजिस्लेशंस कराई जा सकती हैं। लेकिन देखिए, मेरे ख्याल में आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि आप एक सोशल मीडिया पे उस पर एक अवेयरनेस, अगर लोगों में खुद अवेयरनेस हो, अनीमिया कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि आप उसको ट्रीट नहीं कर सकते। Exactly. सिर्फ इसमें सोच की कमी है और आपकी राइट डायरेक्शन नहीं है, और हमारे यहाँ अजीब अजीब सी बातें हैं जो लोग करेंगे। ठीक है, कि बस मैं क्या कहूँ, बहुत से मिथ्स हैं हर चीज़ के साथ एसोसिएटेड। मैम बताएं ना, मिथ्स तो बताएं, ये तो पब्लिक सुनना चाहती है। हम चाहते भी हैं कि इस प्रोग्राम के तवस्सुत से ये मिथ्स डिस्पेल हों। क्योंकि अगर आप ये कहते हैं यंग बच्चियों को, अच्छा मिथ्स मसलन सबसे बड़ा मिथ ये है कि ब्लीडिंग ज़्यादा होनी चाहिए, यानी लोगों को ये एक कॉन्सेप्ट है कि अगर उनकी ब्लीडिंग कम है तो दे थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग। उनको ये नहीं पता कि ज़्यादा ब्लीडिंग के कितने नुकसानात हैं और कम ब्लीडिंग का कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि अगर स्पॉटिंग हो रही है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल तो लोग समझते हैं कि शायद ये कि जो नॉर्मल वैल्यूज़ हैं वो 5 cc से लेके 80 cc तक हैं। जी मैम। तो 5 cc कैन बी जस्ट स्पॉटिंग, यस, दैट इज़ ऑल्सो नॉर्मल। लेकिन नहीं, और जितनी हैवी ब्लीड होगी लोगों को लगता है कि पता नहीं गंद कहाँ से आए। आई मीन ये मिथ्स ऐसे अजीबो गरीब हैं कि आप सुन के थोड़ी देर देखते ही रह जाते हैं कि इसका क्या मतलब है। लेकिन एनी हाउ, तो ये चीज़ें जो है ना, ये हम पब्लिकली इनकी बात नहीं करते, लेकिन दीज आर सो इम्पॉर्टेंट कि आप पब्लिकली इनकी बात करें। और आप आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया देखें, और बहुत सी बीमारियां हैं जिनका शायद इलाज डॉक्टर के पास जाके ही होगा। इसको तो आप खुद से प्रिवेंट कर सकते हैं। देखें, फूड से सबसे पहले, और फूड, जी बिल्कुल, डीवर्मिंग का जैसे आपने जिक्र किया, डीवर्मिंग और फूड, ये 2 चीज़ें हैं जिससे आपको एनीमिया नहीं होना चाहिए। फूड की क्वालिटी प्लस क्वांटिटी, और फूड ज़रूरी नहीं है कि बहुत महंगा फूड हो। एग्जैक्टली, ठीक है, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उनमें भी आयरन की बड़ी अच्छी मिक़दार है। मेथी, साग, हमारे कितने ज़बरदस्त है, साग, रिच सोर्स, कुछ भी, कोई भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की आप बात करें उनमें जाहिर है बेहतर सोर्स हीम है। कलेजी भी मैडम फॉर दैट मैटर, कलेजी, बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, ये सब वो हैं। लेकिन अगर आप वो नहीं ले सकते, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको अनीमिक हो जाना चाहिए। फिर आप ये चीज़ें रखें डाइट में। तो आप इसको छोटी छोटी सी, उसके साथ आपको आपके माओं को तरबियत होनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि एक पढ़ी लिखी माँ होगी तो पूरी कौम ठीक होगी। जी बिल्कुल, क्योंकि माओं का ये काम है और वही बच्चों को डायरेक्शंस देती हैं। तो हमारे यहाँ तो बहुत मुश्किल इसलिए है, हालांकि अब सोशल मीडिया पे, लेकिन सोशल मीडिया पे भी आप देखें फजूल बातें ज़्यादा हैं, जो काम की बातें हैं वो बहुत कम है। ठीक है, तो बात ये है कि इसको दूर करना कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आपने ये देखना है
کہ میں لڑکیوں کی بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، اگر مینسز بہت ہیوی ہیں ینگ ایج میں، ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے، دوائی لی جائے تاکہ مینسز کنٹرول میں رہیں اور آپ کا انیمیا نہ ہو. اگر پخانے کے راستے خون آ رہے جیسے بواسیر کا بھی ہو سکتا ہے، اس کو بھی بہت سے لوگ نارمل لیتے ہیں، وہ ڈیلی بلیڈ کر رہے ہیں، دیٹ آلسو کین کریٹ اے پرابلم. ٹھیک ہے، بہت بڑی پرابلم ہوتی ہے وہ بھی ایک، اس کی بھی ٹریٹمنٹ ضروری ہے. اس کے علاوہ ڈائٹ آپ نے دیکھنی ہے کہ کیا لینا ہے. ایکسرسائز آپ کو ضرور کرنی چاہیے، ایکسرسائز کے ساتھ آپ کو اور زیادہ آکسیجن چاہیے، آپ کو اور زیادہ آئرن چاہیے کہ وہ آکسیجن پہنچے، آپ کے RBCs اچھے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، کہ سرکولیشن امپروو ہو. پھر آپ صاف پانی بہت ہی ضروری ہے اور کوئی کانسیپٹ ہی نہیں. میڈم صاف پانی سے ہماری عوام یہ مراد لیتی ہے کہ جناب جو بوٹل والا مہنگا پانی، حالانکہ سمپل پانی کو بوائل کر کے بھی آپ بوائل کریں تو دیٹ از وداؤٹ جرمز، اور اس میں کوئی اخراجات بھی نہیں ہیں. بالکل. اور وہ لیکن وہ بھی نہیں کرتے، یا تو بالکل منرل واٹر ہے اور یا پھر عام پانی ہے. میم یہ شدت پسند قوم ہے، اعتدال میں تو اس قوم نے رہنا نہیں ہے. اعتدال میں تو رہنا نہیں ہے. تو یہ تھوڑے سے کانسیپٹس ہیں جو آپ کے ٹھیک ہوں. ڈی ورمنگ ہو لوگوں کی، اور یہ پریگننسی سے پہلے ہو. کئی دفعہ ہمیں پریگننسی میں بھی کرنی پڑ جاتی ہیں، ٹھیک ہے. کچھ ایسے ہیں ورمز کے لیے دوائیاں جو کہ سیف ہیں، لیکن ہم پریفر یہ کرتے ہیں کہ پریگننسی سے پہلے ڈی ورمنگ ہوئی ہو. اور دوسری بات یہ کہ فوڈ آپ کا ٹھیک ہو، آپ کے آئرن سٹورز اچھے ہوں. صرف ہیموگلوبن اچھی نہ ہو، آئرن سٹورز تو دیٹ مینس کہ آپ ڈیلی بیسس پہ آپ اگر اچھا فوڈ لے رہے ہیں اور اس کی نگیٹ کرنے والی چیزیں نہیں لے رہے، ساتھ کولڈ ڈرنکس ہو گئے، فزی ڈرنکس جو ہیں یہ، پھر چائے کافی، یہ سب چیزیں اس کو اسپیشلی آئرن کے ساتھ جب آپ لیتے ہیں تو یہ اس کو نگیٹ کرتے ہیں اس کے افیکٹ کو. تو اگر آپ یہ فوڈ اور اچھا پانی تاکہ ورمز نہ ہوں باڈی میں، تو اسی سے آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں. نہیں ہے تو آپ آگے چلیں، پھر آپ کو آئرن کی ٹیبلٹس کی کھانے والی ادویات آ جائیں گی. ٹیبلٹس کا آئرن کا ٹیبلٹس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو کوئی نہ کوئی پرابلم، یا ڈائریا ہو جاتا ہے، یا کانسٹیپیشن، یا GI اپسیٹس، یا ہارٹ برن وغیرہ. تو وہ کرتے ہیں کہ اچھا اب میں پریگننسی کی بات ہم لکھ کے دے دیتے ہیں، اب انہوں نے 1 مہینے کے بعد آنا ہے، یا ہو سکتا ہے 2 مہینے کے بعد آئیں. جب آئیں گے اگر غلطی سے ہم پوچھ لیں، ہماری ڈاکٹرز کی بھی اس میں بہت کوتاہی ہے کہ بھئی آپ نے یہ لی تھی کہ نہیں لی تھی، وہ کہیں گے جی 2 دفعہ لی، 3 دفعہ لی، تو پھر اتنا وہ تھا ہم نے چھوڑ دی. ٹھیک ہے، اب 2 مہینے تو گزر گئے پریگننسی کے مزید. تو پھر آپ کو شروع میں ہی یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ پیشنٹ کو کاؤنسل کریں کہ بھئی اس کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے. اگر ہو اور اگر زیادہ پرابلم ہو، آپ نے چھوڑنا ہو تو آپ ہمیں رجوع کریں، بجائے اس کے کہ چھوڑ کے بیٹھ جائیں. پھر آپ آئرن کے انجیکشنز پہ جا سکتے ہیں. آئرن کے انجیکشنز آج کل بڑے ایڈوانس ہو گئے ہیں. پہلے تو بڑا ریئیکشن ہوتا تھا. جی ایک زمانوں پہلے جب ہم ہاؤس جاب وغیرہ کر رہے تھے تو اللہ بس ایک عذاب ہوتا تھا کہ ہم نے آئرن کا انجیکشن لگانا بہت بڑا چیلنج ہوتا تھا کہ وہ آرڈر ہو جاتا تھا اور آگے ہماری جانیں نکلی ہوتی تھی کہ اب اس کو ریئیکشن ہوگا تو کیا کرنا ہے. اب بہت ایڈوانس ہو گیا وہ، اب سیف انجیکشن، اور اب مزید ایڈوانس ہو گیا کہ ایک انجیکشن یوزلی انف ہے. تو وہ آپ آسانی سے ایک چھوٹی ڈرپ میں ڈال کے وہ لگ جاتا ہے، اسی کے ساتھ ہیموگلوبن 2 سے 3 گرام بڑھ جاتی ہے، تو آپ وہ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر لیکن ظاہر ہے پریفریبل ہمیشہ یہ ہے کہ اورل میڈیکیشن ہو. جی اگر وہ نہیں ٹالریٹ ہو رہی تو پھر یہ نہیں ہے کہ چھوڑ دیں، پھر اس پہ جائیں. اور اگر پریگننسی کا اینڈ پہنچ گیا اور اب تک ہیموگلوبن ٹھیک نہیں کر سکے، پھر آپ کے پاس بلڈ کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں. اس کے بعد اب میم اب ہم فوڈز کا بھی آپ نے ذکر کیا بڑا تفصیلی کہ ہمیں کون کون سی فوڈز ہماری خواتین کو اور بچیوں کو کھانی چاہیے، ہماری بہنوں کو. اب میں چاہوں گا میڈم، ہم نے تقریباً کافی حد تک اس کے طریقہ علاج کے اوپر بھی آپشنز دیکھ لیں کہ سب سے پہلے ناظرین جس طرح میم نے فرمایا کہ ڈائٹ کو امپروو کر کے اس کی کوانٹٹی اور کوالٹی سے مراد وہ ایسی خوراکیں ہیں جس میں آئرن کے مقدار زیادہ ہوتی ہے، جس میں سبز پتوں والی سبزیاں ہیں، سیب ہے، ریڈ میٹ ہے، اس سے آپ بڑھا سکتے ہیں. اور اس کی کوانٹٹی بھی مناسب رکھیے کہ اتنی کم مقدار نہ ہو کہ وہ آپ کی آئرن کی ریکوائرمنٹ پوری نہ کر سکے. اس کے علاوہ اگر پریگننسی کے دوران اگر آپ یہ آئرن ڈیفیشنسی انیمیا آ گیا تو ڈائٹ اگر آپ نہیں لے سکے تو آپ کو اورل ٹیبلٹس دی جاتی ہیں جس سے انیمیا آپ کا کریکٹ ہو جاتا ہے. اگر وہ بھی نہ ہو سکے تو پھر آخری سٹیج آپ کی پھر انجیکشن کے ذریعے آئرن، اور پھر آخری جو سٹیج ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ پھر خون لگانے کی ضرورت پیش آئے. اور جیسے میم نے ابھی ذکر کیا کہ اس طرح کی سٹیج میں
جو نوزائیدہ بچہ ہے اور ماں کی جو صحت ہے اور اس کی جان کو سنگین خطرات لاحق ہو جاتے ہیں، تو بہترین تو یہی ہے کہ آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کو ٹائم سے ڈائگنوز کروا کر ٹائم سے اس کو کریکٹ کروا لیا جائے۔ میم، پروگرام کے اب ہم اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو آج کا جو موضوع حالانکہ بہت زیادہ وسیع موضوع ہے، اس پہ مزید پروگرامز بھی ہو سکتے ہیں۔ آج تو ہم نے تقریباً تمام چیزوں کا احاطہ کیا، انشاءاللہ آگے تفصیلی اور بھی پروگرام کر لیں گے، لیکن آج کی ابھی تک کی جو ہماری میم ڈسکشن ہوئی ہے، اس کا جو کرکس ہے، اس کا جو سمری ہے، میں چاہوں گا کہ وہ ایک لاسٹ ٹیک ہوم میسیج کے طور پر اس وقت ہماری خواتین مائیں بہنیں یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں، تو آپ بینگ سینئر موسٹ گائنیکالوجسٹ اینڈ obstetrician کیا ٹیک ہوم میسیج دینا چاہیں گی پلیز میم؟ جی تھینک یو عامر، بہت اچھے طریقے سے سب کچھ ڈسکس ہو گیا، اور آئی تھنک بہت سی باتیں میری کوشش تھی کہ میں عام لفظوں میں بات کروں۔ تو کیا پیغام دینا چاہوں گی؟ میرے خیال میں یہ سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ اپنی بچیوں سے، اپنی لڑکیوں سے پیار کرنا سیکھیں، ان کو مردوں کے شانہ بشانہ چلنے دیں، ان کی ڈائٹ کا آپ نے اپنے بیٹوں سے زیادہ خیال رکھنا ہے، کیونکہ جو مشقت، جو محنت لڑکیوں نے کرنی ہے آگے چل کے، وہ آدمی نہیں کرتے۔ آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے، جتنا بلڈ لاس، جتنی زندگی کا ڈینجر ان لڑکیوں کو ہوتا ہے وہ لڑکوں کا نہیں ہوتا۔ تو اپنی بیٹیوں سے پیار کرنا سیکھیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ کے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ڈائٹ ہے جو آئرن ڈیفیشنسی کو پریونٹ کرتی ہے۔ کل کو ان بچیوں نے مائیں بننا ہے، اگر وہ ینگ ایج میں ان کو بلیڈنگ ہیوی ہے تو پلیز خوش مت ہوں، ان کو بھی یہ بات سمجھائیں کہ یہ ایک پرابلم ہے اور اس کا ٹریٹ ہونا ضروری ہے، ورنہ وہی چیز آگے چل کے آئرن ڈیفیشنسی انیمیا بن جاتی ہے۔ آگے چل کے پھر آپ لوگوں کا یہ کام ہے، ماؤں کا یہ کام ہے اور بچیوں کا یہ کام ہے کہ ونس یو گیٹ پریگننٹ تو پھر آپ پراپر مستند ڈاکٹرز کو ضرور دکھائیں، اپنے بلڈ ٹیسٹ وغیرہ ضرور کرائیں، اور جس چیز کی ڈیفیشنسی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں، تاکہ پریگننسی کے اینڈ کی کمپلیکیشنز اور پریگننسی کے دوران کی کمپلیکیشنز جو میں نے ابھی بڑی واضح طور پہ بتائی ہیں، اور یہ بالکل بلیک اینڈ وائٹ میں کمپلیکیشنز ہیں کہ ڈیتھ ان لوگوں میں زیادہ ہے جو انیمک ہیں، ہیمریج ان لوگوں میں زیادہ ہے جو انیمک ہیں۔ تو آپ کو انیمیا کو روکنا ہے، ایک فیکٹر کو تو روکیں نا، باقی فیکٹرز تو چلیں ہو ہی جائیں گے، لیکن جو سب سے ضروری فیکٹر ہے اس کو روکنا ہمارا ایز اے قوم فرض ہے، کیونکہ ہماری ملک میں ماؤں کی شرح اموات بہت زیادہ ہے، اور اس کے نیچے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ انیمیا۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی ناظرین، آپ نے پروفیسر ڈاکٹر رضوانہ چودھری صاحبہ کی بہت ہی سیر حاصل گفتگو سنی اس پروگرام میں، آئرن ڈیفیشنسی انیمیا جسے ہم خواتین میں خون کی کمی بھی کہتے ہیں، اور بہت ہی اس میں ہوش ربا قسم کے حقائق کی طرف بھی اشارہ کیا گیا جو کہ توجہ طلب ہیں اور ہمارے لیے لمحہ فکری ہیں کہ ہم ان کو ایڈریس کریں، جس سے میڈم نے ابھی اپنے آخری میسیج میں بھی بتایا۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ میں ایک دفعہ پھر میم آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اس اہم موضوع کے لیے آج وقت نکالا، اور یہ پروگرام ناظرین ہمیشہ کی طرح آپ کو امید ہے کہ پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر عامر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔